ایک عجب سی جنگ ہے مجھ میں، کوئی مجھ سے ہی تنگ ہے مجھ میں، مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا صاحب، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے، حیرت ہے اور کمال ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے شوق اور ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں۔ میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے، ایک دل ہے جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ اگر بہت سارے منافق مل کر تمہاری جڑیں کاٹ بھی دیں، لیکن کوئی ایک دوست جو مخلص ہو، وہ آپ کو سہارا دیے ہوئے ہو، تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ ذہنی سکون کے لیے خود کو وضاحتوں سے دور رکھیں۔ اگر کوئی کہے آپ برے ہیں تو مسکرا کر کہہ دیں جی ہم برے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ آپ اچھے ہیں تو مسکرا کر جزاک اللہ بول دیں۔ جب حق پر رہتے ہوئے بھی تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ دکھ سب کو نہیں ہوتا، دکھ صرف انہیں ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا، یہ 3 کام میرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ انسان 3 ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جسے ہم نہیں جانتے۔ انہیں خبر ہی نہیں، وہ خود بھی آزمائے گئے، جنہیں تھی فکر بہت مجھ کو آزمانے کی۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، ہمارے آس پاس موجود لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ پاورفل کیسے بنیں؟ سوچیں، فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج سمجھیں اور جلد بازی نہ کیا کریں۔ اچانک تمہاری باری آئے گی اور تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ درود و سلام ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ ایک خاص ذات پر پڑھا جاتا ہے، اور اسے پڑھنے والے بھی خاص ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود و سلام کا ورد کرتے ہیں تو یقین کریں آپ بھی خاص ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی، جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیج لیتے۔ روایت کیا ہے ترمذی نے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنی ہے مانگی جائے، انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ کبھی کبھی الگ یا تھوڑا مختلف ہونا برا نہیں ہوتا، اپنی فطرت کے مطابق منفرد رہنا، اپنے اصل کو برقرار رکھنا تمہاری پہچان ہوگا، لیکن جو دوسروں کو خوش کرنے یا درست دکھنے کے چکر میں خود کو سیدھا کر لیتا ہے، وہ اکثر اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، اپنی جنگوں کا انتخاب سمجھداری سے کریں، کیونکہ اگر آپ ہر جنگ لڑیں گے تو آپ ان جنگوں کے جیتنے کے لیے بہت زیادہ تھک چکے ہوں گے جو واقعی آپ کے لیے اہم ہے۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو مخلص منافق ہونے میں دیر نہیں لگاتا۔ ہر شخص کی جنگ مختلف ہوتی ہے، کچھ لڑائیاں نظر آتی ہیں اور کچھ صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ دوسروں کے بوجھ کو ہلکا کریں، فیصلہ نہ سنائیں۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص طور پر جب آپ جاہلوں کے گھر میں ہوں۔ غلط فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں
اور ان کا خمیازہ برسوں صبر سے بھگتنا پڑتا ہے۔ بی کیئرفل ان ٹیکنگ لائف ڈیسیژنس۔ درود شریف کا راز منتخب لوگوں پر کھولا جاتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پہ رو رو کر ہماری آنکھیں خشک ہو جائیں اور شدت محبت سے ہمارے دل پھٹ جائیں اور محبت کے سوز سے ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور وہ کچھ عقل نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں یا وہ زبان نہیں رکھتے یا ان کی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت ان کے دل ہیں جو بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں، بلکہ وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لوگ آپ کے خلاف تب ہوتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں دل دکھانے والوں کی، تم نے بد دعاؤں کا اثر ابھی دیکھا ہی کہاں ہے۔ کالا ناک صرف ڈس کر جان لیتا ہے، لیکن کالے دل والا انسان رشتوں، جذبات اور بھروسے میں ایسا زہر گھول دیتا ہے جو عمر بھر درد اور تکلیف دیتا رہتا ہے۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عادات تو بدل جاتی ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ غیرت حیا ہی ہے، دونوں میں اگر کوئی فرق ہے تو یہ کہ حیا اللہ کے خوف سے پیدا ہوتی ہے اور غیرت اللہ کی محبت سے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ نگاہ شوق کو حیرت میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں ہر موڑ کوئی نیا سبق دیتا ہے۔ شکست خوردہ لوگوں کے تجربے وہ راستے دکھاتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچے نہیں ہوتے۔ غلطیاں کرنے میں صرف کی گئی زندگی نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ کچھ بھی کیے بغیر گزارنے والی زندگی سے بہترین ہے۔ جہاں لیڈر اور کارکن کا تعلق پیر اور مرید جیسا ہو، وہاں سیاست دین بن جاتی ہے اور سیاسی جماعت امت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برائی کا راستہ دکھانے والا برائی کرنے والے کی طرح ہے۔ پھولوں کو دیکھا تو پتہ چلا لوگ توڑتے اسے ہی ہیں جو بہترین ہوتا ہے۔ تم اور آپ دونوں ایک معنی دیتے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے انسان کی نسلوں تک کا پتہ چلتا ہے۔ ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔ جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔